اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6061، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے ان کے مبالغے سے تعریف کی، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی بار فرمایا، اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے، وہ ایسا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اور یوں نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے۔ اور وہیب نے اسی سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی، ارے تیری خرابی، تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی لفظ ویحک کے بجائے لفظ ویلک بیان کیا۔ حدیث نمبر 6062، اردو ترجمہ۔ اگر کسی کو اپنے بھائی مسلمان کا جتنا حال معلوم ہو اتنی ہی بلا مبالغہ تعریف کرے تو یہ جائز ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے متعلق جو زمین پر چلتا پھرتا ہو یہ کہتے نہیں سنا کہ یہ جنتی ہے، سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار لٹکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا، جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا تہبند ایک طرح سے لٹکتا ہے، تو آپ سب نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ حدیث نمبر 6063، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نحل میں فرمانا، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحش، منکر اور بغاوت سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ یونس میں فرمان، بلا شبہ تمہاری سرکشی اور ظلم تمہاری ہی جانوں پر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ حج میں فرمان، پھر اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ اس کی یقیناً مدد کرے گا، اور اس باب میں فساد بھڑکانے کی برائی کا بیان ہے، مسلمان پر ہو یا کافر پر۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا، عائشہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملے میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی۔ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ جو میرے سر کے پاس تھا، ان صاحب آنس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں، اور یہ زروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے بعد آنس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا،
اس کے باغ کے درختوں کے پتے سانپوں کے پھن جیسے ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں، اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جادو نکالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کیوں نہیں؟ ان کی مراد یہ تھی کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو شہرت کیوں نہ دی؟ اس پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اور میں لوگوں میں خواہ برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لبید بن عاصم یہود کے حلیف بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ حدیث نمبر 6064 اردو ترجمہ۔ حسد اور پیٹھ پیچھے برائی کی ممانعت۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ فلق میں فرمان کہ حسد کرنے والے کی برائی ہے، برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ جب وہ حسد کرے۔ ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث نمبر 6065 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ حدیث نمبر 6066 اردو ترجمہ۔ سورہ حجرات میں اللہ کا فرمان، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ٹٹول نہ کرو، آخر آیت تک۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، ابو زناد نے، انہیں آرج نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ خواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6061 سے 6066 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔